السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کا بہت قیمتی بیان ہے۔ اس بیان میں مولانا نے فرمایا کہ لوگ اس محنت سے گھبرا رہے ہیں، صرف بات سنتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، خروج نہیں کرتے، حالانکہ بات تو عمل کرنے کے لیے ہے۔ بہت قیمتی بیان ہے، اس کو آخر تک دھیان سے سنیں۔ لوگ اس محنت سے گھبراتے ہیں اور نہیں کرتے، بات سن کے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ بات اس لیے نہیں سنائی، بات تو عمل کرنے کے لیے سنائی ہے۔ جیسے اذان کہ اذان نماز کے لیے سنائی ہے، کہ اذان ہوئی کہ نماز، دوسرا کام نہیں۔ حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، لیکن اذان ہوئی کہ آپ اس طرح گھر میں ہم سے اٹھ جاتے تھے کہ کوئی ہم کو پہچانتے نہیں۔ کہاں اذان ہو گئی کہ اذان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کی دعوت ہے یہ، کہ اب دوسرا کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ اپنی دعوت دیتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت سن کے پھرو، اپنا دین بناؤ۔ سب سے پہلے ایمان یقین بنے گا، اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، آخرت کی فکر آئے گی، موت کے بعد کی زندگی کی فکر آئے گی، اور اس کے لیے عمل کا جذبہ بنے گا، نمازی بنے گا، ذکر کرنے والا بنے گا، دعا مانگنے والا بنے گا۔ اور دعوت قبول نہیں ہوئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ ان کا تو رخ ہی دوسرا ہے، تو پھر حالات بگاڑ کر سزا دیں گے۔ اس لیے پریشانیاں اترتی ہے کہ اب نافرمانیاں ہو گئی، اب حکم ٹوٹ گئے، اب پریشانیاں آسمان سے اترے گی، زمین سے نہیں اترے گی، آسمان سے اترے گی اور دلوں پر آئے گی۔ اور پریشانی بھی عجیب طریقے سے آئے گی کہ ہر آدمی کی پریشانی کا وہ ویلیو ہوگا جو اس آدمی کا ویلیو ہے۔ لاکھ والے کی پریشانی لاکھ جیسی ہوگی، کروڑ والے کی پریشانی کروڑ جیسی ہوگی، کیونکہ اس کا ویلیو کروڑ کا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب پریشانیاں آسمانوں سے آئے گی تو ہر آدمی کی پریشانی کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے، اس لیے لا علاج ہے اور یہ قدرت سے ہوگا۔ اور اللہ اس کے دھوکے کو کھولیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، جب اللہ پریشان ڈالے گا تو اس کا کوئی سبب کام نہیں کرے گا۔ پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی کی پریشانیوں کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے، کہ وہ ملک کا صدر ہے کہ ملک کے صدر کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی، مالک ہے فیکٹریوں کا کہ اس کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی، کیونکہ وہ آسمان سے آتی ہے۔ پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پریشانیوں کا علاج اپنے دین کے لیے قربانیاں۔ جب امت اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اللہ پریشانیوں کو برکتوں سے بدل دے گا۔ کوئی رواجی علاج کرو گے کہ رواجی علاج اور پریشانیاں کرائے گا، کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں، اب دل پریشان ہے کہ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہ توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرواؤ۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے حالات بدل جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت پر آؤ، حق پر آؤ، نہیں مانی بات، تو دنیا کی پریشانیاں آئی، مالوں میں، اولادوں میں، زمینوں میں پریشان ہو گئے۔ فرمایا پریشان ہو گئی نا، دیکھو اب میں پریشانی کا علاج بتاتا ہوں کہ تم اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تمہاری پریشانیاں اٹھ جائے گی، اور جو نعمتیں ہاتھ سے چھینی گئی ہے اللہ دوبارہ اور دے گا بڑا چڑھا کر کے۔ یہ علاج ہے نبوت کا، کہ پریشانیوں کا علاج اللہ کے اطاعت سے، پریشانیوں کا علاج اپنی قربانیوں سے کراؤ، تاکہ اللہ راضی ہو کر پریشانی اٹھاوے۔ اسی نے پریشانیاں ڈالی ہے وہی اٹھائے گا۔